السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا پھر مناظرے سے فرار۔ حسن الحیری نے یہ بات جو ہے کہی ہے اور بھی علی مرزا کے بارے میں کافی چیزیں انہوں نے بولی ہے، اور اس ویڈیو میں جو ہے حسن الحیری نے جو بولا ہے وہ آپ خود بھی سن سکتے ہیں، اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور علی مرزا پر کیا تہمت لگا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا، اور اس کا جواب جو ہے وہ علی مرزا کیا دیتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط باتوں سے بچائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم لوگ چلیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر مستری صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں خط نہیں لکھا، ای میل نہیں لکھا، ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہ میرا ہے، حسن الحیری نے لکھا، عظمت سب اللہ کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کے شرائط اور موضوع سے متفق ہوں، برائے کرام مسٹر انجینئر سے اعلان کرائیں کہ وہ تیار ہے مناظرے کے لیے۔ برائے کرام اچھی طرح نوٹ کریں، یہ میں نے لکھا ہے یہاں پہ کہ اس نے موضوع کا انتخاب کیا اور اس نے شرائط کا انتخاب کیا ہے، اور میں نے صرف اتفاق کیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس بار بھی بھاگتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس نے مجھے پہلے بھی چیلنج کیا تھا اور میں نے اس کے چیلنج پہ راضی ہو گیا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا۔ اور یہ میری ذاتی عظمت یا برتری نہیں ہے، یہ میری مذہب اور نور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی برتری ہے۔ یہ چیلنج دے کر اپنی موضوع بھی ان کا، شرائط بھی ان کا، کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کوئی نیگوشیشن نہیں ہے، اور انہوں نے جو شرائط رکھی ہم نے قبول کیا، بھائی صحیح مان لیا، ٹھیک ہے نا، موضوع بھی تمہارا، سب ہماری۔ تو اس کا جواب کیا آیا؟ یہ انجینئر صاحب سے آپ اعلان کرائیں۔ انجینئر کا کیا جواب ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ 10:45 پر میرا ای میل آیا، اس کے کتنے دیر بعد؟ بھائی 1:12 یعنی 3 گھنٹے کے بعد، 2-2.5 گھنٹے کے بعد انجینئر کا جواب آیا، یس اگر ساجد نقوی صاحب ان کو آن کریں ورنہ نہیں، as already announced many times۔ کہتے ہیں ساجد نقوی ان کو آن کریں یعنی حمایت کریں میری، ساجد نقوی میری حمایت کریں۔ تو چیلنج کیوں دیا تھا بھائی؟ پہلے بھی تو چیلنج دیا تو تم لوگوں نے، وہ چیلنج تمہارا ویڈیو ابھی تک تمہارے اپنی چینل پہ موجود ہے۔ تو چیلنج نہ دوشیوں کو ایک دفعہ تو سر عام چیلنج دیتے ہو کہ تا قیامت تمہیں چیلنج ہے، پھر مجھے خاص جو دعوت دیتے ہو، اور پھر اس کے بعد بھاگ جاتے ہو، کہتے ہو کہ ساجد نقوی سے اعلان کراؤ، کہ وہ میں اس کو نہیں جانتا، وہ مجھے نہیں، بس نام سنا ہے، چہرہ دیکھا ہے کہ وہ کوئی شخص بھی کہ وہ فلانی شخص کی حمایت کرے، یہ کوئی شرط ہے بھائی؟ یہ کوئی شرط ہے کہ میری دلیل سچا ہونے کی؟ کوئی بہرحال یہ بھاگنے کا طریقہ نہ، شرط ایسا رکھو کہ کبھی مناظرہ نہ ہو۔ ہم مناظرے کے متمنی نہیں ہیں مسٹر انجینئر سے، ہم اس کو اہل بھی نہیں سمجھتے اپنے گفتگو کا یا اپنے مناظرے کا، اس میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ اس کو مجھے شک ہے کہ وہ عربی عبارت بھی صحیح پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ عربی عبارت صحیح پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو تحقیق دور کی بات ہے کہ وہ کتابوں سے تحقیق کر کے دکھائے، اس کو پڑھنا بھی، ترجمے پڑھنا اور ہوتا ہے، اصل عبارت پڑھنا اور ہوتا ہے، عبارت کے ذرائف سے مطالب نکالنا، نکات نکالنا اور مہارت مانگتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اس کو عبارت پڑھنا بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس کو آتا ہوگا، ہو سکتا ہے میں غلطی پہ ہوں، لیکن میرا یہی گمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے شخص جو پڑھ ہی نہیں سکتا، میں اس کو کیا چیلنج دوں؟ میں تو متمنی تو نہیں ہوں، تم خود پنگا لیتے ہو، روز ایک لسٹ بیچتے ہو کہ بھائی کیا کہ ان علماء کو تم چیلنج کرو، ان علماء کو تم چیلنج کرو۔ بھائی تم نے مجھے چیلنج دیا تھا، تم نے شیعوں کو چیلنج دیا، یا تم شیعہ مذہب کے خلاف بات کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر شیعہ مذہب کے خلاف تم خاموش ہو تو کوئی بات نہیں، تم شیعوں کو چیلنج نہ دو تو کوئی بات نہیں۔ جب تم شیعہ مذہب کے خلاف بات کرتے ہو یا چیلنج دیتے ہو، پنگا لیتے ہو، تو پھر تو بھائی کنجر عورت کی طرح پر بھاگ جاتے ہو، چھپ جاتے ہو، تو پھر یہ تمہاری اپنی نامردی ہے نا، پھر کہہ دو کہ ہم نے چیلنج نہیں دیا، ہم نے ای میل نہیں بھیجا۔ کیا ای میل نہیں بھیجا تم نے؟